تو یہ ہے، اب یہ بیان وغیرہ میں تو بہت سنیں گے آپ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور سننا بھی چاہیے، لیکن چونکہ یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، پہلی تاریخ سے 10ویں ذی الحجہ تک، تو 9ویں ذی الحجہ کے 9 دن روزے رکھنا مستحب ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کیے جائے، رات میں عبادتیں کی جائے، مسجدوں کو آباد کرے رات میں۔ 1 ذی الحجہ سے اللہ طاقت ہمت دے تو روزہ رکھے، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم عرفے کا روزہ رکھے، عید کے 1 دن پہلے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے قربانی جن پر واجب ہے وہ قربانی کا ایک حصہ ضرور رکھے، کیونکہ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر قربانی واجب ہو اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ باپ بیٹے کو نہیں کہتا اگر تو نے یہ کام نہیں کرانا منہ مت دکھانا مجھے، میرے بولتے نہیں بولتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ وہ گھر میں نہیں آئیں گے، وہ تو آتا لیکن ناراضگی بتاتا باپ کہ مجھے منہ مت دکھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہو وہ اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید ہے، ورنہ تو ضروری ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ جن کے زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق ہے، ویسے مولانا بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، پوچھ لینا مسئلے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں کیا ہے؟ بولو نا، فرق ہے تھوڑا، 2 فرق ہے۔ کتنے فرق ہے؟ ارے بھائی آپ بھی بولو تو یاد رہے گا، نہ تو میں بولوں گا تو مجھے تو یاد رہے گا۔ باہر نکل کے آپ بولیں گے بہت اچھا سمجھائے مفتی صاحب نے، کیا سمجھائے؟ گھر میں مستورات کچھ وہ تو نہیں معلوم، آپ بھی بولو۔ زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں کیا ہے؟ 2 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال گزرنا۔ ہاتھ لگاؤ بیٹے، ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانے کا نہیں کہ جمع آئے تو کون آئے تو جمعی آئے تو جمعی آئے تو جمعی آئے تو ہاتھ لگانے۔ تو پہلا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ 1 سال گزرنے کے بعد۔ قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مالدار ہو گیا، 12ویں ذی الحجہ کو بھی اگر کوئی مالدار ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ خطبہ بھائی کے پاس ابھی 10,000 روپے تھے، 12ویں ذی الحجہ کے اثر سے پہلے ان کے پاس 45,000 روپے آ گئے، خوش ہو رہے ہو دیکھتے ہیں کتنے روپے آ گئے؟ 45۔ 12 ذی الحجہ عید کا دن، اس کے بعد کا 1 دن اور عید کے دوسرے دن، 12 ذی الحجہ کے اثر سے پہلے 45,000 روپے آئی یا اتنا سامان آیا جو ان کی ملکیت ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ تو سال گزرنا شرط ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہی نا بات؟ 1-2 گھنٹے پہلے بھی اگر آیا مال تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر قربانی وہ اس وقت نہیں کر سکا تو قربانی کا ایک حصے کا صدقہ کرنا ضروری ہے 12 ذی الحجہ کے بعد۔ تو پہلا فرق کیا ہے زکوٰۃ میں اور قربانی میں؟ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی آدمی اگر 12ویں ذی الحجہ سے پہلے بھی اگر صاحب نصاب بن گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اور قربانی کا نصاب تو ایک ہی ہے۔ ہمارے زمانے میں 45,000 روپے، یعنی آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے 2021 روپے، سوناروں سے معلوم کر لیں، 612 گرام 35 ملی گرام غالباً یہ نصاب ہے چاندی کا، جو تقریباً 45,000 روپے کے آزو بازو ہوتی، 44,000 یا 45,000، موٹا حساب 45,000 پکڑ۔ زکوٰۃ کے لیے اگر تمہارے پاس ایک مکان کے 2 مکان ہیں، دونوں مکان رہنے کے لیے، یہ ایک مکان تو ہے لیکن پلاٹ بھی خرید کے رکھے ہوا ہے بنانے کے لیے، ایک گاڑی کے
2 गाड़ी है, छोटी भी गाड़ी बड़ी भी गाड़ी, 2-4 गाड़ी है इस्तेमाल के लिए। घर में चटाई भी है, कालीन भी है, और बड़े कालीन है, ईद को ईद निकालते, छोटे भगोने भी है जो रोज इस्तेमाल होते, और बड़े भगोने भी है जो साल में 1 आध मरतबा छिल्ले में निकालते, 40 में निकालते, जुमागी में निकालते, सलामी में निकालते, 10वें में निकालते, 1 आध मरतबा कभी कभी वो भगोने निकालने की नौबत आती। तो ज़कात में इसको ये कहा जाएगा ये ज़रूरत में मुस्तअमल है, इसको निसाब में नहीं पकड़ेंगे, इसको निसाब में नहीं पकड़ेंगे, कहा जाएगा ज़रूरत है। 2 मकान है, बेचने की नीयत नहीं है तो कहा जाएगा ज़रूरत के, 2 प्लॉट है, 3 प्लॉट है, जितने भी अगर है, अगर ज़रूरत के हैं तो ये कहा जाएगा कि भाई क्या कहा जाएगा कि इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, कहा जाएगा ये ज़रूरत में। और कुर्बानी के लिए सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरत देखी जाएंगी बस, बाकी सबको काउंट किया जाएगा। एक आदमी के पास 45,000 रुपये नहीं है, कितने रुपये नहीं है, और ना सोना है ना चांदी है, अब उसके घर में देखा जाएगा इस्तेमाली रोजमर्रा सामान के अलावा कितना सामान है। जैसे जहेज में आया हुआ सामान इस्तेमाल में लेते क्या होता, कितना जपा के रखते उसको। तो अगर औरत का है तो उसके निशान में पकड़े, और अगर मर्द का है सामान, बड़े भगोने या फिर इसी तरह कालीन अगर लाए हमने घर में तो कालीन रोज बिछाते, रोज आने की जरूरत में है क्या कालीन, चवाले पे बैठ के खाते, और यहाँ तो कभी कभी मट्टी में बैठ के खा देते हो, लेकिन कालीन कब बिछाते, ईद के मौके पर प्रोग्राम में, या बड़े बड़े भगोने। एक आदमी के पास 45,000 रुपये नहीं है, लेकिन कालीन और बड़े बड़े भगोने, और इसी तरीके से जरूरत के अलावा दूसरा घर, एक घर के अलावा दूसरा घर, या एक घर के अलावा अलग से प्लॉट, तो अब इन सब को जमा किया जाएगा। एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी है, या जरूरत से ज्यादा साइकिल भी अगर घर में है तो उसको निसाब में पकड़ेंगे, और ये पूरे सामान मिलाकर अगर ये 45,000 रुपये का हो रहा है तो उसको कुर्बानी का एक हिस्सा देना वाजिब है। पैसे, सामानी तिजारत, सोना चांदी तो दूर की बात है, अरे समझ में आ रही बात, सोना चांदी पैसा सामान्य जरूरत सामान्य तिजारत ये 4 चीजें तो है ही है। अगर कोई इतना गरीब है कि उसके पास ये 4 चीजें भी नहीं है, ना सोना है, सोने से मुराद वो नहीं जो यहाँ सोने 2-3 लोग, कौन सा सोना, गोल्ड, और चांदी भी नहीं है, और ना सामान्य तिजारत है, बेचने का कोई सामान भी नहीं है, और पैसा भी नहीं है, ये 4 चीजें नहीं है, तो अब देखा जाएगा इसकी जरूरत के अलावा कौन कौन सी चीजें। तो घर के अगर जरूरत से जायद अगर सामान है तो उसको कुर्बानी में काउंट किया जाएगा निसाब पकड़ने के लिए। अगर वो सामान 45,000 रुपए का होता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब इसमें अंदाजा लगाओ, अब ये सही से बताओ, इसमें से हाथ उठाओ, किस पे कुर्बानी वाजिब है, हाथ उठाओ, ये मसले के हिसाब से एकदम सही से, चुप चुप नहीं। अभी जो मसला बयान किया गया इसके हिसाब से बताओ कुर्बानी किस किस पे वाजिब है। तो कोई नहीं रह रहा, सब पे तो वाजिब हो गई। ना लेना गुनाह है, इतनी भी बेहिसी नहीं रहना चाहिए। शादी में
ولیمے میں، چھلے میں کتنے گوشت لاتے، کیا کیا کرتے. اور جو قربانی خوشی سے، اس لیے قربانی خوشی سے دیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ تو اللہ نے احسان کیا جانور قربان کرنا پڑنا، ورنہ ابراہیم اگر اسماعیل کو ذبح کر دیتے تو بچوں کو ذبح کرنا پڑا ہوتا. احسان مانو وہ نہیں ہے، ورنہ ہم بھی دنیا میں رہتے نہیں رہتے پتہ نہیں. سب سے بدماش یہ چھوکرا ہے، ہمارے ابا بولے ہوتے تھے سب سے بدماش یہ چھوکرا ہے. پولے کے بائل کے جیسا سجائے ہوتے تھے اس کو پہلے سے لے سے کاٹ دیے ہوتے تھے. یہ تو مالک کا احسان ہے. اسماعیل کو ہٹا کے بکرے کو لا لیا اللہ نے، دمبے کو لا لیا. اس لیے خوشی سے قربانی دے. کم از کم ایک حصہ بکرا اگر ہے تو ایک بکرا یا بکری ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے. 1 سال میں 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا. گائے، بیل، بھینسا اگر ہے تو 2 سال میں 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہونا. 2 سال سے اوپر. اگرچہ اس کو دانت نہ آئے ہو، بات مرتبہ دانت نہیں آتے، لیکن 2 سال سے اوپر ہے. آپ کے گھر کا ہی اگر کوئی گورا یا گائے یا پھر بکرا یا بکری ہے تو سب کو پتہ رہتا ہے کتنے سال کا ہے. بکرا بکری ہے تو 1 سال، بڑا جانور ہے تو 2 سال. اونٹ کی اگر کرنا ہے تو 5 سال. اونٹ 5 سال کا ہونا شرط ہے. اونٹ اگر ہے تو 5 سال کا. بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے، چھوٹا جانور ہے تو اس میں 1 ہی حصہ ہوتا. اس لیے اور قربانی کا حصہ اپنی مستورات کو بھی پوچھو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، والدہ کو، کہ تمہارے پاس زیور کتنا ہے. اگر قرضہ ہے تو مائنس ہوگا، یہ یاد رکھو. کسی کا اگر دینا ہے ہم کو تو وہ کیا کر دیں گے؟ مائنس کریں گے. اگر ہمارے پاس نصاب کے پیسے 80,000 روپے ہو رہے، پورا کام کرے تو کتنے ہوئے؟ 80,000. اور دینا اپنے کو 40,000 ہے. اور دینے کی نیت بھی رکھنا، دینے کی نیت بھی رہنا. نہ تو دینے کی نیت نہیں ہے، چپ اپنا چلا رہے اس کو تو پھر دینا پڑے گا قربانی. اور دینے کی نیت ہے تو 40,000 تو دینا ہے نا. 80,000 کی مالک ہے، 40,000 دینا ہے تو کتنے کے مالک ہو رہے؟ 40 کے ہو رہے نا. قربانی کتنے پر ہے؟ 45 پر. ارے سمجھ میں آ رہی نا بات کہ نہیں آ رہی؟ اور سب کے سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے اپنے گھروں میں پوچھو زیورات جو ہے وہ کتنے کے زیورات ہیں. اگر 45,000 روپے کے کم ہے، چاندی، تجارت کا سامان، پیسہ سب ملا کے اگر ہماری بیوی کے پاس اور وہ جہیز وغیرہ کا سامان یہ سب ملا کے اگر 45,000 روپے سے کم ہے تو پھر قربانی کا حصہ لینا اس کو ضروری نہیں ہے. لیکن اگر جہیز کا سامان یا سونا، چاندی، سامانی تجارت اور پیسہ یہ سب ملا کے اگر 45,000 روپے کا ہو رہا ہے تو ایک حصہ لینا واجب ہے. اب ذرا دھیان دو، خود سوچو 5 سیکنڈ کے لیے ہماری بیٹیوں کے پاس، بیویوں کے پاس ہے کہ نہیں؟ سوچو بڑا ذرا. ہے نا سب کے پاس؟ تو ان کا الگ سے حصہ لینا ضروری ہے. حضور کا بعد میں لو، مرحوم ماں باپ کا بعد میں لو. باپ پہ اگر قربانی نہیں ہے تو باپ کا کیوں لے رہے؟ پہلے اپنا لو. ہاں اللہ نے استعداد دیے تو ان کا بھی لو، ہمارا بھی لو. پہلے واجب قربانی کرو، جس پہ واجب ہے اس کو چھوڑ دیتے. بہت سے کیا کر دیں، اب یہ واجب تیرے نام کا لیتا بولے، عورت کو چوبیس پٹا دے، یہ نام کا تیرے اتنا یہ، اور خود پہ واجب ہے چوبیس خوش کر دے اس کو ایڑے جیسے. پھر اگلا سال آتا، پچھلے باری کو تیرے لیے تھے نا، یہ باری میرے نام کا لیتا. ہاں گناہ میں ڈال رہے ایک دوسرے کو. حالانکہ واجب اس کا الگ ہے، تمہارا الگ ہے. اور جو بھی کبھی کبھی کیا بولتے، حضور کے نام کا لیں گے اب جلد ہو یہ باری. ارے حضور کے نام کا کون بولا تمہارے کو؟ پہلے خود کا کرو نا. ظہر کی نماز تمہارے پہ فرض ہے تو چھوکرے میں ادا کرو تو ہو جاتی ہے، وہ تم پہ فرض ہے. ہاں اللہ نے حصے ڈال دی، گھر میں 6 حصے ہو رہے تمہارے تو 6 حصے لو. 1 بچ رہا ہے تو حضور کے نام کا لے کے بڑا جانور لے لو، مرحومین کے نام کا حصہ لے لو بعد میں.
پہلے جس پر قربانی واجب ہے اس کی لو، اس کے بعد دوسرے کی لو، اور جس پہ واجب ہے اس کو چھوڑ دیتے. یہ بیوقوفی ہے. ارے بیوقوفی ہے نا کہ ایک حصہ اس پہ واجب ہو رہا اور دوسرے کے لے رہا. اس لیے اس کا اہتمام کرو. جن پر قربانی واجب ہے وہ ایک حصہ ضرور لو. بکرا بکری ہے تو 1 سال، گائیں بیل بھینس ہے اگر تو 2 سال یا اس سے زائد، اونٹ اگر ہے تو 5 سال یا اس سے زائد. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اور بھی جو مسئلے مسائل وغیرہ ہے وہ مولانا سے بھی پوچھو، جن کے جو تعلقات والے ہیں ان سے پوچھو. لیکن قربانی ہر حال میں ہم کریں. عیب والے جانور بھی نہ لے، بے عیب لے. جرسی گائے جرسی بیل وغیرہ بھی نہ لے، مکروہ ہے اس کی قربانی. بہت سے لوگ پوچھتے ٹکے والی رہتی نا، جو جرسی گائے جرسی بیل کی قربانی مکروہ ہے. ہاں اگر کوئی دوسرے بڑا جانور مل ہی نہیں رہا تو اس کی کرو. کوئی مل ہی نہیں رہا تو ہے نئی ماموں سے نکٹے ماموں ہے، ورنہ دوسرے جانور اگر مل رہے تو وہی کرنا پڑے گا. اتنا پیسہ خرچ کر رہے تو پھر مشتبہ کیوں بنائے اپنی قربانی. اور پھر یہ گوشت ہم بھی کھا سکتے، دوسروں کو بھی کھلا سکتے، غریبوں کو بھی دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات. اور قربانی کیسے کریں گے، ذبح کیسے کریں گے، وہ مولانا سے بعد میں جمعہ میں مسئلے مسائل پوچھ لینا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. کس کے ہے کچھ ذہن میں کچھ پوچھنے کا؟ تھوڑی سی تفصیل اس وجہ سے کی ہے، اور کیونکہ ختم بھی تھے، بہت دیر سے آپ بیٹھے بھی ہے. چپ ہنس رہے تم، مگر دل میں بہت برا بول رہے میرے کو. ایسے اوپر سے ہنس رہے آپ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم الهمنا مراشد امورنا وأعذنا من شرور نفوسنا من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.